و معین معزز ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آج کے اپنے اس فقہی مسائل کے پروگرام میں آپ تمام افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ تمام تر افراد جو ناظرین و سامعین ہیں وہ بہتر انداز میں جانتے ہیں اور اس بات کو یقیناً بارہا دہرایا بھی جاتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام فقہی مسائل جب لائیو شو یہاں پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ تمام افراد ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے، یا آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کو لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے سوالات کے جوابات حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا نجفی صاحب کی زبانی آپ حضرات سماعت فرما سکتے ہیں، جو کہ انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہم اول دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار آغا صاحب سمیت تمام علماء حقہ اور مجتہدین کرام کی حفاظت فرمائے اور تمام کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آغا صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں آغا صاحب، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آغا میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات عرض کرنے سے پہلے اگرچہ ہم کسی نہ کسی فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہیں جو جن سے بہت زیادہ مومنین و مومنات کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن یقیناً آپ خواتین حضرات متوجہ ہیں آج کی جو تاریخ ہے، یعنی اسی گزشتہ روز یہ امیر المومنین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب محسن اسلام اور ناصر رسول آپ کی جانگداز رحلت کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے میں ان کی دیوان سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو آپ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے پڑھے تھے۔ ان اشعار کے بارے میں ابن ابی الحدید کے الفاظ یہ ہیں، اور ان کے الفاظ نقل کرنے سے پہلے عرض کروں کہ حدیث کی زبان میں جو سب سے معتبر اور سب سے مشہور اعلیٰ کوالٹی کی جو روایت یا حدیث ہوتی ہے اس کو متواتر کہا جاتا، خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ آج کی معاصر دنیا میں بھی بہت ساری خبریں متواتر ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یا دوسرے بڑے بڑے ممالک جن میں سے بعض کو ہم نے وہاں جا کے دیکھا ہے اور بعض کو ہم نے نہیں دیکھا۔ بہت سارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ مشرف ہوئے ہیں اور اکثر نہیں ہوئے، لیکن یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کوئی غلط پروپیگنڈا ہوگا، مکہ معظمہ نام کا کوئی شہر یا مدینہ منورہ نام کا کوئی شہر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خبر ہے متواتر ہے۔ خبر متواتر اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اتنے زیادہ لوگ نقل کریں، بیان کریں کہ اتنے لوگوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق یہ ممکن نہ ہو۔ تو یہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں حضرت ابو طالب کے رسول خدا کے بارے میں یہ متواتر ہیں، اور ان کے جناب ابو طالب کے کلام ہونے میں کوئی تاریخ دان جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں انت الامین امین اللہ لا کذب و صادق القول لا لہب ولا لعب۔ آپ فرماتے ہیں آپ امین اور اللہ کے امین ہیں جس میں جھوٹ نہیں اور لچر اور پوچھ باتوں سے پاک اور راست گو ہیں۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ۔ توجہ طلب ہے یہ شعر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ایمان کو شک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک تنزل
من ذی العزت الکتب، آپ وہی اللہ کے رسول ہیں جس کا ہمیں علم اور یقین ہے، اور آپ ہی پر تو رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، خدا کی قسم جب تک میں زیر زمین دفر نہ کر دیا جاؤں، قریش اپنے جتھوں سمیت آپ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وما علیک غضاضۃ وابشر بذاک وقر عینک عیونا، بے کھٹ کے اللہ کے احکام بیان کیجئے اور اس طرح خوش و خرم رہ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ ودعوتنی وعلمت ان اما امینا، آپ نے مجھے دعوت اسلام دی اور میں کہتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور پھر آپ امین بھی تو ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خیر ادیان البریت دینا، مجھے یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر ہے۔ کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدن ولما نطاعن دونہ ونناظل، خانہ کعبہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم محمد کے بارے میں دبا دیے جائیں گے اور ان کے سینہ سپر ہو کر نیزے اور تیر نہیں چلائیں گے۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ، ہم اس وقت تک انہیں دشمنوں کے حوالہ نہیں کریں گے جب تک ان کے سامنے مر نہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھول نہ جائیں۔ ادبت بنفسی دونہ وحمیتہ ودافعت بالذراء والکلاکل، میں نے دل و جان سے ان کی حفاظت کی اور اپنے دست و بازو اور سینے کے زور سے ان کا دفاع کیا۔ فأیدہ رب العباد بنصرہ وأظہر دینا حقہ غیر باطنی، پروردگار عالم اپنی نصرت سے ان کی دستگیری کرے اور ان کے دین کو سراسر حق اور باطل کی آمیزش سے پاک ہے غلبہ دے۔ یہ سیرت ابن حشام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ان اقوال کو نقل کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت رسول خدا کو حاصل نہ ہوتی، شاید وہ کامیاب جن سے آپ ہمکنار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی امین، الہی امین، جزاکم اللہ آغا۔ آغا صاحب، سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم ناظرین کی جانب سے آنے والے سوالات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور آپ ان کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے کے آغاز میں آج پہلا سوال ہمارے پاس قضائے عمری کے حوالے سے ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں کس دن بالغ ہوا تھا اور کون سے سال میں بالغ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک جب کہ میں 40 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، میں نماز پراپر نہیں پڑھتا، فقط جمعے کے جمعے نماز پڑھ لیتا ہوں، یا کبھی جب دل چاہا یا رمضانوں میں نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنی ادا ہیں اور کتنی قضا ہیں۔ تو اب اگر میں حساب لگاؤں گا تو کس طرح سے حساب لگاؤں گا؟ زیادہ تر میں نماز نہیں پڑھتا، فقط جمعے کے جمعے، عید کے عید، یا رمضانوں میں جب زیادہ دل چاہا تب نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اب نمازوں کا حساب کس طرح سے لگایا جائے گا؟ پہلا سوال۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ کیا میں کسی کو اجرت دے کر اپنی نماز قضائے عمری دے سکتا ہوں کہ آپ میری نمازیں ادا کرنے میں میری مدد کریں اپنی زندگی میں، یا میں یہ نہیں کر سکتا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، 40 سال کا مطلب ہے کہ الحمدللہ آپ ابھی جوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بابرکت طول عمر نصیب فرمائے۔ دیکھیں، انتہائی اہم سوال ہے، اور اس طرح کے سوالات اور بھی بہت سارے مومنین کے ذہن میں ہوں گے کہ جن کو اظہار کرتے ہوئے بعض لوگ نہ وہ جھجکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی دینی ذمہ داری کا آپ کو احساس ہوا ہے اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ انتہائی حساس سوال ہے۔ اگر دیکھیں، آپ جو ہے نا، جو اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں
اگر آپ کے والدین بقید حیات ہیں تو آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آپ کے والدین کو آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں پتہ ہوگا. آپ کے جو اور قریبی رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، چچا ہے، یعنی اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا آپ کے جو ہے نا تاریخ پیدائش کا علم ہو سکتا ہے، کم از کم سال کا جو ہے نا وہ علم ہو سکتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس کے ساتھ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اکثر آپ نے نماز نہیں پڑھی، کبھی کبھار پڑھی ہے. تو میرا خیال میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تو آپ کی جو ہے نا وہ 40 سال فرض کر لیں، آپ کی عمر 40 سال ہے تو آپ 40 سے 15 سال کو نکالیں، اور باقی جو بھی رہتے ہیں ان نمازوں کو آپ ابھی سے ایک تو ریگولر ہو جائیں. آپ یہ کوئی مجلس اعضاء نہیں ہے، اب جائیں گے تو مجلس سننے رونے کا ہمیں اجر ملے گا، قدم قدم کا اجر ملے گا. نہیں جائیں گے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، گناہگار نہیں ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نماز ایسی چیز ہے کہ باقی اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اور انحصار بھی اس نماز کے اوپر ہے، چونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. شیعہ سنی سب نے اس کو نقل کیا ہے. الصلاۃ عمود الدین، انتہائی حساس اور بلکہ خوفناک حدیث ہے یہ. الصلاۃ عمود الدین، یعنی اس حدیث میں دین کو ایک عمارت یا بلڈنگ سے تشبیہ دی ہے رسول اسلام نے، اور جو نماز ہے اس کو اس عمارت یا بلڈنگ کے پلر یا ستون سے جو ہے نا تشبیہ دی ہے. دون کا ستون کی حیثیت رکھتی ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر پڑھی گئی نماز قبول ہے تو آپ کی باقی عبادات بھی قبول ہوں گی، ورنہ باقی عبادات بھی جو ہے نا وہ مسترد ہوگی. یعنی اتنا حساس جو ہے نا یہ فریضہ ہے. اس کو جس طرح کہتے ہیں نا، لائٹ نہ لیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھ لی تو نہ پڑھی. نہیں، بعض اوقات انسان ترک صلاۃ کی وجہ سے جہنم جا سکتا ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 40 میں سے 15 سال نکالیں، اور 40 سال سے جب آپ 15 سال نکالیں گے، باقی جتنے سال بچیں گے ان کی خود ہی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو پہلے مرحلے میں آج سے آپ پابند ہو جائیں، اور شریک قسم کھائیں کہ جو ہے نا میں کوئی نماز ترک نہیں کروں گا. اور یہ شریک قسم جو ہے وہ صحیح بھی ہے، اور اگر جان بوجھ کے کسی دن نماز آپ ترک ہوگی تو اس کام کو کفارہ دینا پڑے گا. شریک قسم کھا لیں آج کہ میں آج کے بعد 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز جان بوجھ کے ترک نہیں کروں گا. اس عزم کے ساتھ آئندہ نماز کے پابند بنیں، اور باقی جو گزشتہ نمازیں ہیں یعنی 40 میں سے 15 نکال کے ان کو پڑھنا شروع کر دیں. صبح کی نماز کے ساتھ ایک صبح، ظہرین کی نماز کے ساتھ جو ہے نا ایک ظہرین، مغربین کی نماز کے بعد ظہرین. اور اگر آپ کا ٹائم ہے اور حوصلہ ہے، ایسی ترتیب سے جو ہے نا وہ دن میں 2 دن کی نماز پڑھیں، 3 دن کی نماز پڑھیں. اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا صبح کی نماز جو ہے نا مسلسل 10 دن کی نماز پڑھی، پھر جو ہے نا وہ ظہر کی 10 دن کی پڑھ لی، پھر عصر کی 10 دن کی پڑھ لی، پھر مغرب کی، پھر اسی طرح پڑھ لیں. جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ہدیہ یا معاوضہ دے کے پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، یہ آپ نہیں پڑھا سکتے. جب تک ہمیں حیات باقی ہے، جب تک جو ہے نا وہ زندہ ہیں، آپ نماز ہو یا روزہ، نہ نماز کسی کو معاوضہ دے کے ہدیہ دے کے پڑھا سکتے ہیں، نہ روزہ رکھوا سکتے ہیں. عبادات میں صرف حج ہے. اگر حج آپ پر واجب ہوا ہے اور آپ مالی اعتبار سے تو استطاعت رکھتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر آپ وہاں جا کے حج کرنے کے قابل نہیں ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہوا ہے. آپ ہارٹ کے خدا نخواستہ مریض ہے اور جو ہے نا وہ ہوائی سفر پر پابندی لگائی ہے ڈاکٹر نے، ایسی صورت میں حج کے لیے آپ کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں. باقی نماز اور روزہ جب تک زندہ ہیں آپ جو ہے نا وہ خود ہی پڑھنے کے پابند ہیں، کسی اور کو آپ نائب نہیں بنا سکتے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ پہلی فرصت میں اور جلد از جلد، جیسے قرآن کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
वजन्नतन अर्दुहा समावात वल अर्द, अपने आप को बख्शवाने में सुस्ती न करो, जल्दी से अपने आप को बख्शवाओ। और वसारिउ फिल खैरात भी है, कुरान की आयत है, कार खैर की बजावरी में ताखिर नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो है ना वो पाबंद की नमाज का जो होता है वो और गुनाहों से भी बचता है। अमीर मोमिनीन का फरमान है, ला यज़ालु शैतानु ज़ाहिरन मिन इब्न बनी आदम मा हाफ़ज़ अला सलावतिल खम्स, जब तक इंसान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे शैतान खौफजदा रहता है। फ़इज़ा ज़य्याहा, और जिस दिन नमाज 5 वक्त की नमाजों को ज़ाया कर दे, तर्क कर दे, औक़ाहु फिल अज़ाई में, फिर शैतान की जुर्रत बढ़ जाती है और फिर बड़े बड़े गुनाहों में जो है ना उसको धकेल देता है। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा आगा साहब, अगले सवाल की जानिब चलते हैं, और उन्होंने सवाल ये पूछा है कि आगा साहब, आजकल के बैंक के हिसाब से जो मामला चलते हैं कि हम अगर पैसे रखवाते हैं, फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हैं और उसके बाद हमें माहाना उन पैसों पर कुछ रकम मिलने लगती है, तो क्या इस तरह से पैसों पर रकम हासिल करना और बैंक में पैसे रखवाना जायज़ होगा या नहीं? इसकी वजाहत फरमाइएगा। देखिए जी, बैंक में आपने अगर कोई सूद की शर्त नहीं लगाई है और बैंक अपनी पॉलिसी के तहत आपको कुछ देता है तो उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक और सवाल हमारे पास मौजूद है। बाद सलाम इन्होंने ये पूछा है कि आगा साहब, घर में अनार का पौधा लगाना और उस पौधे पर फल का उगाना, ये बाइस नहूसत होता है घर के लिए या नहीं? अगर हमारे घर में अनार का पौधा है, ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर कोई हमें इस बात पर टोकता है कि अनार के घर पौधे से, अनार के फलों से घर में जो है वो नहूसत होती है अगर आप घर में अनार का पौधा लगाएं और उस पर फल उगाएं। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास इसी से मिलता जुलता है कि अगर साहब, घर में एक फलदार पौधा मौजूद हो, जगह का भी मसला ना हो, उस पौधे से कोई तकलीफ़ भी ना हो रही हो, उसके बावजूद भी उस फलदार दरख्त को काटना क्या बाइस गुनाह होगा या नहीं? वजाहत फरमाइएगा। अच्छा जी, ये दोनों अजीब सवाल हैं जी। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो अनार है उसके बारे में, यानी अनार उन फलों में से एक है जिसका अल्लाह ने जो है ना वो कुरान में जो है ना वो जिक्र किया है। तो मुझे याद पड़ता है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, शेख मोहसिन अली नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब यानी तर्जुमे कुरान बलागुल कुरान में सूरह अर्रहमान की उस आयत की तफसीर में लिखा है कि जो फल हैं 120 किस्म के फल हैं, सैयदुल फवाकिह है अर्रुम्मान, हदीस मासूम की कि फलों का जो सरदार है वो रुम्मान है, यानी अनार है। अनार है, जाहिर है आप अनार खाएंगे तो फल लगेगा, तो उससे जन्नत से तो आप नहीं मंगवा सकते, हवा में तो पौधा नहीं लगा सकते, तो कहीं ना कहीं लगाएंगे तो जाहिर है आप अपनी मिल्की जमीन में लगाएंगे। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि घर की चारदीवारी से बाहर अनार का पौधा लगाओ और उसको खाओ, बल्कि यहाँ तक रिवायात में मिलता है, मैंने खुद रिवायत पढ़ी है कि हर अनार के अंदर एक जो है ना वो दाना जन्नत का होता है। लिहाजा आप जब अनार खाएं तो कोशिश करें कि एक अनार मुकम्मल तौर पर खाएं, रुमाल बिछाएं और बिछा के जो है ना वो सारे दाने खाएं, कोशिश करें कि कोई दाना जो है वो रह न जाए यानी इतनी उसकी फजीलत बयान की गई है, ताकीद की गई है। और उसके बारे में कहें कि ऐसे दरख्त का घर के अंदर लगाना नुहसत का बाइस है, ये तो इंतहाई हैरत अंगेज जो है ना वो है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया पर भी किसी ने ये सवाल किया था मुझसे और मैंने ऐसे मुख्तसरन ये जवाब दिया था कि मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा। अलबत्ता दूसरा जो सवाल था उसके जवाब में लिखा, दूसरा सवाल आपका वाजे नहीं है। अब वो पता नहीं वो जो है ना वो हमसाया एतराज करता है या बाज़ औक़ात उसकी ज़मीन अगर मुतासिर होती है, वो इस तरह का था। अब मेरे लिए क्लियर हो गया है कि आपके घर में अगर कोई फलदार दरख्त है तो उस दरख्त को काटने में कोई हर्ज नहीं है, यानी ये कोई खून नाहक बहाने वाली बात तो नहीं है कि फलदार दरख्त को काटना जो है ना वो गुनाह का बाइस हो, वो गुनाह का बाइस नहीं है। और अपने घर की चारदीवारी में या अपने बाग में
وہ باغ اور گھر کی چار دیواری میں کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ وہاں انار کے درخت لگائیں اور اس کو کھائیں اور پورا انار کھائیں تاکہ اس ایک دانے کی وجہ سے آپ جنت کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ۔ اگر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بعد السلام، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب میرے پاس اپنی ذاتی گاڑی موجود ہے لیکن وہ اس قدر بوسیدہ اور خراب حالات میں ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ دوسری گاڑی خریدوں، لیکن دوسری گاڑی کے لیے مجھے لون کی ضرورت ہے، اور لون میں بینک سے اگر لیتا ہوں تو وہ تو مجھے سود پر ہی لون ملے گا کہ جس پر مجھے سود دینا مجھ پر لازم آ جائے گا، لیکن اگر میں کسی دوست احباب سے، اپنے عزیز و اقارب سے قرضہ لیتا ہوں اور پھر گاڑی لیتا ہوں تو کچھ مہینوں کی تکلیف مجھے ہوگی، اس کے بعد میری سواری اچھی ہو جائے گی، میری گاڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر صاحب ابھی گاڑی تو چل رہی ہے لیکن وہ خراب ہے اور گندی گاڑی ہے، بری گاڑی، پرانی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ صاف ستھری اور نئی گاڑی ہو جائے، تو اگر صاحب ایسے حالات میں قرضہ لینا بینک سے یا دوست احباب سے قرضہ لے کر کچھ مہینوں کی پریشانی برداشت کر کے پھر اس طرح سے کوئی چیز خریدنا، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ نہیں، شریعت میں قرض لینے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن قرض جو ہے نا وہ سود کی شرط پر ہو تو وہ تو حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ صرف غیر مسلم سے سود لینے کی اجازت ہے، یا باپ بیٹا جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے، باقی آپ بینک سے جو ہے نا وہ سود پر جو ہے نا قرض لے لیں یا کسی آدمی سے سود پر قرض لے لیں تو وہ تو سراسر حرام ہے۔ البتہ آپ کا کوئی اگر دوست ہے وہ آپ کو قرض دیتا ہے بغیر سود کے تو اس سے وہ آپ لے لیں۔ البتہ اگر سرکاری بینک ہے تو اس سے جو ہے نا وہ لینے کا ایک طریقہ ہے، وہ یقیناً جس شہر میں بھی آپ رہتے ہوگے وہاں آپ کی مرضی تقلید کا کوئی نہ کوئی وکیل ہوگا، ان سے طریقہ معلوم کر لے کہ سرکاری بینک سے سود جو ہے نا یعنی قرض لینے کا جو ہے نا وہ کیا طریقہ ہے۔ باقی اگر آپ کا کوئی دوست بغیر سود کے آپ کو قرض دیتا ہے تو لے لے، اور بعد میں جب آپ کی حالت بہتر ہو جائے تو حدیث میں ہے کہ آپ نے جتنا لیا ہے، مثلا اگر آپ نے 20 لاکھ قرض لیا ہے تو واپسی کے موقع پر 1-2 لاکھ اس کو فالتو دے دیں۔ اس نے کوئی شرط یا کنڈیشن نہیں لگائی، آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اس کو دے دیں۔ آپ کے ساتھ اس سے نیکی کی ہے تو اس نیکی کے احسان کے بدلے احسان کے طور پر کچھ اضافی رقم اپنی رقم سے دے دیں تو وہ ایک مستحب کام ہے، اور اس کے لیے بھی لینا جائز ہے، لیکن شرط لگا کے آپ کا دینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں اٹلی میں رہتا ہوں اور تقریباً 3 سال سے میں اٹلی میں موجود ہوں، یہاں پر حلال گوشت کی دکان میرے گھر سے تو بہت دور ہے اور وہاں جا کر مجھے گوشت خریدنا پڑتا ہے، لیکن جب میں گوشت خرید رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ گوشت فروش جو ہے وہ تقریباً بنگالی ہے اور وہ مسلمان ہے کہ جس کی دکان ہے گوشت کی، اس کے علاوہ ہر جگہ پر حرام گوشت ملتا ہے دیگر جانوروں کا، اور انہیں بے ہوشی کے ذریعے مارا جاتا ہے یا کرنٹ کے ذریعے مارا جاتا ہے، لیکن یہ واحد دکان ہے جہاں پر صحیح ذبح شدہ جانور ملتا ہے، مسلمان دکان ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر صاحب گوشت کافی پرانا اور بوسیدہ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرق نظر نہیں آتا ایک مرے ہوئے جانور میں اور ایک ذبح ہوئے جانور کے گوشت میں، کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور پرانا بھی ہے اور کافی مہنگا بھی ملتا ہے۔ بہرحال اگر ہمیں شک ہو کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، مسلمان ہے دکان لیکن یہ 2 نمبری کر رہا ہے، اور وہی گوشت جو سستا مل رہا ہے حرام دکان میں اور حلال دکان میں مہنگا بک رہا ہے، یہ وہی گوشت لا کر یہاں پر بیچ رہا ہے، اگر ہمیں یہ شک ہو تو کیا وہ اس شک کی بنا پر ہم یہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جو قصائی ہے وہ مسلمان ہے، جی جی لیکن آپ کو شک ہے کہ وہ جو ہے وہ غیر مسلم سے لے کر آپ کو آپ کے ہاتھ بیچتا ہے، کیا جی مطلب کلیئر نہیں جی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کو شک یہ ہے کہ یہ مردار جانور کا گوشت خرید کے لاتا ہے اور وہی بیچتا ہے، کیونکہ سامنے ذبح کبھی نہیں کرتا وہ۔ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہم کلیئر ہم کہیں کہ نہیں یہ اس کو مردار سمجھو اور مت خریدو۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ احتیاط کرے، گوشت
کھائے بغیر بھی بندہ جو ہے نا وہ زندہ رہ سکتا ہے، اگر آپ کوئی معقول یہ احتمال ہے، معقول احتمال کہ یہ جو ہے نا وہ حرام جانور کا گوشت جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ لے کے بیچتا ہوگا، تو بہتر ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں، جو ہے نا وہ گریز کریں۔ جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے متعلق موجود ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری زوجہ نے ایک دو مرتبہ مجھے غیر نامحرم لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ اسے انتہائی ناپسند آیا اور اسی کی بنیاد پر وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن اس قدر منانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، والدین کے سمجھانے کے بعد ہر چیز کر کے دیکھ لی، لیکن وہ نہیں راضی ہو رہی اور اسی بات پر وہ بضد ہے کہ مجھے طلاق دی جائے۔ تو اب بالآخر تھک ہار کے، کیونکہ انتہائی بے رخی کا ان کی طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ناراض ہیں مجھ سے اس بات پر، اور وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی، تو اب میں بھی طلاق دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرح رہنے سے تو بہتر ہے کہ آپ آزاد ہی ہو جائیں۔ تو آغا صاحب اب اگر میں طلاق دینا چاہوں تو کیا یہ خلا کہلائے گی یا طلاق کہلائے گی؟ اور طلاق کہلائے گی تو کون سی طلاق، جبکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، طلاق کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، طلاق خلا ہے، طلاق مبارات ہے۔ عام طلاق جہاں عورت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ ہو، مرد از خود دیتا ہے، تو وہ طلاق رجعی ہے۔ اس طلاق کو جاری کرنے کے بعد عدت کے دوران جو ہے وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنا فیصلہ واپس لے لے، اتنا کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، یا رجوع کی نیت سے اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے، تو وہ جو طلاق کا صیغہ جاری ہوا تھا وہ کالعدم ہو جاتا ہے، اور بالکل یہ 100% جو ہے نا پھر یہ شوہر کی نکاح میں آ جاتی ہے۔ دوسری طلاق یہ ہوتی ہے کہ خاتون جو ہے مرد سے نفرت کرتی ہے اور پیشکش کرتی ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، اور ایک رقم طے پاتی ہے جس کو عوض خلع کہا جاتا ہے، کہ اس کے صیغے بھی جو ہے نا وہ الگ ہیں، یعنی پیسے لے کے بیوی سے اس کو طلاق دیتا ہے، اس کو طلاق خلع کہتے ہیں۔ یہ عدت کے دوران رجوع کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، بس عدت کے گزرنے کے بعد کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ تیسری جو طلاق ہے وہ مبارات ہے۔ مبارات اسے کہتے ہیں جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں۔ یہاں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نفرت نہیں کرتے، لیکن خاتون چونکہ مصر ہے اور کسی صورت میں بھی ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پھر بھی پابند نہیں ہے۔ یعنی ایک تو بہرحال یہ دونوں چانس ہیں، انہوں نے نامحرم سے بات کی ہے تو بری نیت سے کی ہے، یا بات ہی نہیں کی، یا کی بھی ہے تو کوئی بری نیت سے نہیں کی ہے۔ سب لوگ نامحرم سے باتیں کرتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو نامحرم دکان سے خواتین بات کرتی ہے، اتنے کلو دے دو، اتنے میٹر کپڑا دے دو۔ دفاتر میں جو ہے نا وہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جاتے ہیں اپنے کام سے، مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، خواتین اپنے کام سے جاتی ہیں، ایئرپورٹ پر اور اسی طرح مختلف کانٹرولوں پر خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، نامحرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے نا وہ مشکوک ہو اور آلودہ ہو اور وہ غیر اخلاقی ہو، تو اس لیے یہ پابند نہیں ہے ایک طلاق دیں، لیکن جب وہ کسی بھی وجہ سے متنفر ہو گئی ہے اور ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ذرا اخلاقی طور پر ہوتا ہے کہ اچھا بھئی یہ اگر ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اور وہ اس کے دماغ سے جو ہے نا وہ نہیں نکلتی بات ہے، تو جو ہے نا یہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو پھر وہی ایک طرفہ طلاق ہوگی۔ تو اگر تو وہ پیسے مانگتی ہے، یعنی پیشکش کرتی ہے کہ پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، تو یہ خلا کہلائے گی طلاق، اور پھر عالم دین کو جا کے صورتحال بتائیں، جن سے صیغہ طلاق آپ جاری کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اور ان کے بیانات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سی طلاق کی جو ہے نا قسم کے صیغے جاری ہونے چاہیے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں اپنے
بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے مغلظات سیکھ کر آتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں سیکھ کر آتے ہیں جو انتہائی نازیبا ہوتی ہیں, اور ایسی باتیں اور حرکتیں دیکھ کر انتہائی شدید غصہ آتا ہے, اور اس کی بنیاد پر میں اپنے بچوں کو کبھی غصے میں مار دیا یا کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا یا کوئی غلط جملہ ایسا کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا, جن کی وجہ سے ان کا دل بھی دکھتا ہے. اور جب کبھی میں انہیں مارتا ہوں تو کوئی نشان ان کے لگ جاتا ہے, جبکہ میں نے بالکل صحیح بات پہ ان کو مارا ہے, کوئی غلط بات پر نہیں مارا. لیکن جو نشان آ جاتا ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ یہ اس بچے کو مارنے کی وجہ سے مجھ پر کوئی وہ حد وہ تو جاری تو نہیں ہوگی, مجھ میں اس پر وہ واجب تو نہیں ہو جائے گی دیت, اور دیت اگر واجب ہو جائے تو پھر وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی, کہاں دی جائے گی, اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے جی, یہ ہمارے علماء کرام نے فقہ کی کتابوں میں خصوصاً آیت اللہ سستانی حفظ اللہ, ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے 4 جلدوں میں بڑی مفصل, توضیح المسائل جامع کے نام سے. انہوں نے اگرچہ عام توضیح المسائل اور منہاج الصالحین ہے, اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے, لیکن اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ نشان پڑتا ہے, وہ نشان چہرے کے اوپر ہو تو اس کی دیت اور ہے, جسم کے کسی اور حصے پر ہے تو اس کی دیت اور ہے, نیلا نشان ہے اور سرخ نشان ہے, وہ اس کی بڑی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے. یہ جو ہے نا تمام تفصیلات معلوم ہونے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. اور اگر دیا بن جائے تو ظاہر ہے دیت کا حقدار جو ہے نا وہی ہے جس کو آپ نے مارا ہے, تو وہ آدمی پیشکش کرے, وہ معاف بھی کر سکتا ہے, چونکہ دیت کا مالک جو ہے نا وہ وہی ہے. تو باقی تربیت کے اولاد کے حوالے سے صرف نہیں, آج جو ہے نا وہ سب لوگ ہی پریشان ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ یعنی ایسے مناظر دکھاتا ہے اور ایسی داستانیں سناتا ہے. حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں وہاں سے بھی جو ہے نا غیر مخصوص طور پر ان کو جو ہے نا وہ نازیبا قسم کی جو ہے نا وہ حرکتیں یا جملے جو ہے نا وہ دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار کے مکتبہ اہل بیت کے خطوط کے مطابق تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اور میں انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا اگلے پروگرام میں ایک نماز اپنے مختلف ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو جہاں والدین کی مغفرت کے لیے اولاد ایک نماز پڑھتی ہے, وہاں والدین اولاد کی تربیت کے لیے ان کی اصلاح کے لیے ایک نماز ہے نسبتاً طولانی. اس کا طریقہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا, اس سے یہ ہمارے محترم کالر بھی استفادہ کر سکتے ہیں, ہمارے اور ناظرین اور سامعین بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے. صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دعا کی التماس بھی ہے اور ساتھ ایک سوال بھی ہے, اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تو اس دوران ہماری کافی زمینیں اور کافی جو ہیں وہ مال مویشی ہمارا بہت زیادہ خراب ہوا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اب پریشانی اس قدر زیادہ ہے کہ ہم جگہ تو منتقل کر لی, لیکن اب روزگار کا بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے اور حالات بڑے سخت ہیں. تو اول تو دعا کی التماس ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار ہماری مشکلات کو آسان کرے, اور ساتھ ہی ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی دعا یا نماز بھی بتائیے کہ جس سے جلد از جلد ہماری مشکلات آسان ہو جائیں. جی, ایک تو ہماری پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد وآل محمد تمام مومنین مومنات اور خصوصاً ہمارے محترم کالر کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور خصوصاً اس سیلاب کا جو آفت ہے اس سے جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کا جبران و تلافی کرے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے, سورہ واقعہ کی جو ہے وہ تلاوت کی تاکید کی گئی ہے, اور وہ رزق و روزی میں جو ہے اس کے باعث ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ابھی ایک دعا ہم جو ہے نا ان کو کسی کلپ کی صورت میں وہ کریں گے تو سب اس سے استفادہ کریں گے. ایک تو صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ
ایک کسی آدمی کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خواب میں یہ عمل بتایا ہے کہ نماز صبح کے بعد آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ سینے کے اوپر رکھ کے 70 دفعہ جو ہے نا وہ یا فتح یا فتح یا فتح پڑھیں گے، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوبین حسب الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان منذ کنت لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہوا رب العرش العظیم۔ یہ دعا مکمل میں نے پڑھ لی، اور اب کراچی اور اسلام آباد کی اسٹوڈیو جو ہے وہ ہم آہنگی کریں کہ جو ہے نا وہ ہمارے کے سارے جو حاضرین سامعین اور ناظرین مومنین مومنات ہیں وہ کس طرح جو ہے نا اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور سب کس طرح جو ہے نا یہ سب کو جو ہے نا یہ دعا دستیاب ہو سکتی ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آخری سوال ہے اور اس کے بعد ہمارا وقت اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے میں نہیں پہنچ پاتا، اور کتنے جمعے ایسے ہیں کہ جو میں نہیں پڑھ پایا، میرا کالج ہوتا ہے یا امتحانات کا کوئی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جمعے کی نماز کا وقت نکال پانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور میں اسی مقام پر ہی اپنی ظہرین کی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اب یہ جو جمعہ میں نے نہیں پڑھا اس کا کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ اگر جمعہ میں نے نہ پڑھا ہو تو اس کی کوئی قضا بجا لانے کی کوئی صورت ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں جی، کوئی قضا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جو ہے نا میں جلدی بتاؤں دوں کہ واجب جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک واجب تعینی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل ہے جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جیسے نماز پنجگانہ ہے، صبح کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز۔ ایک واجب ہے، اس کو واجب تخیری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے یہ 2-3 عمل ہیں، ان میں سے کوئی عمل انجام دیں، باقی 2 جو ہیں وہ واجب نہیں رہیں گے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو جمعہ کے دن نماز ظہر اور نماز جمعہ، اگر جمعہ اپنے مقرر وقت کے اندر پڑھا گیا تو نماز جمعہ اور نماز ظہر جو ہے واجب اختیاری ہیں۔ اگر آپ ظہر پڑھیں گے تو جمعہ واجب نہیں رہے گا، اور اگر جمعہ پڑھیں گے تو ظہر واجب نہیں رہے گی۔ یہ دونوں واجب جو ہے نا وہ ہیں، واجب اختیاری ہیں۔ اگر آپ ظہر پڑھتے ہیں اور کسی وجہ سے جمعہ کے لیے نہیں پہنچ پاتے تو جمعہ کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھنے کا آپ کو اختیار یا آپشن دیا گیا تھا، تو آپ چونکہ نہیں پہنچ سکتے تھے اپنی وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے، ظہر آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے جمعہ کے دن، اور آپ کے ذمہ کوئی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فارغ ہے، جیسے بہت سارے ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے افراد کے لیے کہا گیا ہے کہ جمعہ اگر بر وقت ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ جو شرعی ظہر کا ٹائم ہے اس وقت سے لے کر اگر 40 منٹ کے اندر اندر پڑھیں گے تو 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے ختم ہو اور جمعہ شروع کر دیں تو بے شک ظہر نہ پڑھیں، اور اگر 1.25 گھنٹے تک جاتا ہے تو جمعہ بھی پڑھیں گے اور احتیاط واجب کے طور پر نماز ظہر بھی پڑھیں گے۔ 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ اگر دیر لگتی ہے دونوں خطبوں کے اختتام تک، پھر جو ہے وہ جمعہ کی شرعی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ظہر ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر جمعہ جو ہے وہ ایک
لیکچر ہی ہوگا جو ویسے ہی جو ہے نا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام تر مؤمنین کو فقہی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام تر مؤمنین جس کائنات میں جہاں کہیں موجود ہیں، اگر کسی مشکل پریشانی مرض میں مبتلا ہے، بے حق کے چاہردہ معصومین تمام مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات کو دور فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔